مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. بے بسم اللہ لکھ بسم اللہ مینوں اسم حضور دا یاد آیا. بے بسم اللہ لکھ بسم اللہ مینوں اسم حضور دا یاد آیا. جندہ کل جہان تھی شان عالی قیدی عمر دے کرن آزاد آیا. شاہ جہان ہو کے مہربان ہو کے کرن آجزاں دے دل شاد آیا. لکھ شکر حنیف الحمدللہ کرن اجڑی جھوک آباد آیا. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو. نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں ود درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تنہاں تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. حاضرین محترم، آج کا 23واں ماہانہ درس قرآن اور سورہ حجرات کے حوالے سے سلسلہ وار دوسرا ماہانہ درس قرآن بسلسلہ ختم 11ویں شریف حضرت سلطان باہو ٹرسٹ سلطانی یوتھ وارڈ نمبر 10 کے زیر اہتمام جامع مسجد مبارک میں منعقد ہے. سورہ حجرات کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا. میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کرنی جس انداز میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو.
جس انداز میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، میرے محبوب کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو وہ انداز ادھر چھوڑ دینا ہے اور ادھر کے لیے انداز ایک علیحدہ محبت بھرا ہونا چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کی رعایت نہ رکھی اور تمہاری اس بے ادبی، بے باکی اور لاپرواہی کی وجہ سے میرے محبوب کے نزاکت اور لطافت برے دل کو اذیت پہنچ گئی تو تمہاری عمر بھر کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے یہ بامحاورہ سلیس ترجمہ کے بعد اس آیت کا پہلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہی مخاطب کیا تھا، یا ایھا الذین آمنو، یہیں سے آغاز کلام ہوا تھا اور فرمایا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو، ان کے قربانی کرنے سے پہلے تم قربانی نہ کرو، ان کے طواف کرنے سے پہلے تم طواف نہ کرو، ان کے بولنے سے پہلے تم بولو نہیں، ان کے روزہ رکھنے سے پہلے تم روزہ نہیں رکھو، گویا کہ پہلے قدم مصطفیٰ کا اٹھے گا اور اس کے بعد قدم تمہارا اٹھے گا۔ اگر میری طرف اس انداز میں آؤ گے کہ آگے آگے میرا مصطفیٰ ہو اور پیچھے پیچھے تمہاری محبتیں، عقیدتیں، غلامیاں ہوں، پھر تو میں تمہاری ان تمام تر نیکیوں کو شرف قبولیت بخشوں گا، اور اگر میری طرف آتے ہوئے تمہارا قدم میرے مصطفیٰ کے قدم سے آگے آ گیا تو میں اس قدم کو ہی توڑ دوں گا، کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور میرے محبوب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ تمہاری زبان پر ایسا لفظ نہ آئے کیونکہ خدا سننے والا ہے، اور تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آئے کیونکہ خدا جاننے والا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں قول اور فعل میں تجاوز سے منع کیا، قول اور فعل میں تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی فعل میرے مصطفیٰ کے فعل سے پہلے نہ ہو، قول و فعل میں تجاوز سے منع کیا، اور اب کیفیت گفتگو کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر تمہیں موقع ملے میرے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل جائے تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر کس انداز میں ہونا ہے، میرے محبوب کی، یعنی یوں سمجھو کہ پہلے دربار مصطفیٰ کے خارجی آداب سکھائے، دربار مصطفیٰ کے خارجی آداب سکھائے، اور اس آیت مقدسہ میں دربار مصطفیٰ کے داخلی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پچھلی آیت میں یہ خطاب ہو چکا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب دوبارہ اے ایمان والے پہلے ہی متوجہ ہیں، ایمان والوں کو پہلے ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا گیا کہ ایمان والو یہ بات تم سے ہو رہی ہے، ایمان والو یہ بات تم سے ہو رہی ہے،
اب گفتگو کا آغاز کر دیتے اور فرما دیتے کہ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، یہیں سے گفتگو کا آغاز کر لیتے. دوبارہ ایمان والوں کو پھر مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. دوبارہ مخاطب کرنے میں دراصل متوجہ کرنا ہے اور یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے توجہ کو، عقل و شعور، فکر، فہم اور خرد کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جانا. جیسے کوئی استاذ اپنے طلباء کو جب کسی اہم مضمون پر لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو بار بار کہتا ہے سن رہے ہو، حالانکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے، کبھی نام لے کر کہتا ہے او فلاں، او زید، عمر، بکر، حالانکہ وہ خود پہلے متوجہ ہوتے ہیں، اور انہیں پھر متوجہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے اور ان کی توجہ اس امر کی طرف مبذول ہو جائے کہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو سننا ہے. سو فرمایا یا ایھا الذین، اے ایمان والو. ایمان والوں کی توجہ، فہم اور خرد کو جھنجھوڑ کر کہا غفلت کا شکار نہیں ہونا، کسی بات کو غیر اہم نہیں سمجھنا، بلکہ یہ جو مضمون ہے آداب دربار مصطفیٰ کا یہ بڑا اہم مضمون ہے. ایک ایک لفظ اور ایک ایک جزیے کو دل میں بٹھانا ہے. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے شان نزول میں یہ بات ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی طبعاً آواز بلند تھی، طبعاً آواز، اور آواز بلند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی قوت سماعت میں ضعف تھا، ثقل سماعت کا شکار تھے، انہیں سنائی کم دیتا تھا، اور جو آدمی کم سننے والا ہو وہ اونچا بولنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے نہیں سن رہا دوسروں کو بھی نہیں سن رہا، سو وہ ان کو سنانے کے لیے اونچا بولتا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس اونچا بولتے تھے، تو ان کے اونچا بولنے کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور صبح و شام رونے میں صرف کر دیے. دربار مصطفیٰ میں 5 وقت نمازوں کی غیر حاضری ہونے لگی. 2 دن غیر حاضری کے بعد بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ مولا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی سے پوچھا، سعد، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور وہ میرا ہمسایہ ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہوا، پتہ کروں گا کہ وجہ کیا ہے. جب ثابت بن قیس کے گھر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں. پوچھا ثابت تجھے محبوب کبریا نے یاد کیا ہے؟ پوچھا ہے کہ ثابت بن قیس کیوں دربار میں نہیں آ رہا؟ تو آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو گراتے ہوئے اور ٹھنڈی آہ اپنے سینے سے کھینچتے ہوئے کہنے لگے، سعد میری تو زندگی بھر کی نیکیاں تباہ ہو گئی، میں تو دوزخی ہو گیا،
کیونکہ میری آواز طبعاً بلند ہے، اور جو مصطفیٰ کی آواز سے اونچی آواز نکالتا ہے خدا نے کہا ہے کہ وہ دوزخی ہے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہی بات حضرت سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس تو رو رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اونچا بولنے کی وجہ سے دوزخی ہو چکا ہوں، میرے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور فرمایا اما تردا ان تعیش حمیدن، اے ثابت بن قیس تو راضی نہیں اس بات پر کہ تیری زندگی قابل تعریف زندگی ہوگی، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، اور جب تیرا آخری وقت آئے گا تو تجھے بستر مرض پر موت نہیں آئے گی بلکہ میدان جنگ میں تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اے میرے ثابت بن قیس، تیری یہ محبت اور آنکھوں سے ٹپکنے والے محبت مصطفیٰ میں آنسو یہ دربار مصطفیٰ میں یوں قبولیت پا چکے ہیں کہ دوزخ میں تو نہیں جائے گا بلکہ تو سیدھا جنتوں میں جائے گا۔ تو دوزخ میں نہیں جائے گا، تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیار ثابت ہوا، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہوا۔ آیت کریمہ مطلق ہے اور اگر شان نزول دیکھا جائے تو ہے ہی ثابت بن قیس کے متعلق نازل ہوئی، اور یہ قانون اور ضابطہ مطلق ہے کہ کوئی وجہ ہو، کوئی سبب ہو، کوئی باعث ہو، جس نے مصطفیٰ کریم کی آواز سے بلند آواز کی اس کے اعمال برباد ہوئے، اس کے اعمال برباد ہوئے، وہ جنت سے ہٹ کر دوزخ کے راستے پہ چلا گیا، تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطے اور قانون سے حضرت ثابت کو مستثنا کر دیا، فرمایا اے ثابت سب کے لیے یہی قانون ہے لیکن تیرے لیے یہ قانون نہیں ہے، تجھے میں خود اجازت دیتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تشریعی ہے، تشریعی اختیار ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی خبر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حضرت ابن قیم، اور یہ یاد رکھیں کہ ابن قیم شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، ابن قیم شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، اور ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اولیاء اور انبیاء کی بے ادبیوں کی رسم جاری کی تھی، توحید کے پردے میں اور شرک کے فتوے کی آڑ میں گستاخیوں کا دروازہ کھولا تھا۔ یہ ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس کا قلم بڑا بے باک تھا اور جس کے نظریات کو لے کر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک فتنہ برپا کیا تھا۔ ابن تیمیہ وہ شخص ہے، ابن تیمیہ وہ شخص ہے۔ اور تھوڑا تعارف اور کرواتا چلوں کہ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، عاشق رسول، انہوں نے کتاب لکھی جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، فی فضائل النبی المختار۔ اس کتاب کی 5 جلدیں، آخری جلد میں وہ مبشرات ذکر کرتے ہیں، کچھ اپنی اچھی خوابیں ذکر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں
ایک بزرگ کو دیکھا جن کی شکل بڑی بگڑی ہوئی ہے، جن کا حلیہ بگڑا ہوا ہے، جن کا پورا وجود جو ہے وہ بدنما ہے، لیکن ان کو سہارا دینے والا ایک نوجوان تھا جو خوبصورت تھا، اور انہوں نے اپنے جسم کا سارا بوجھ اس سہارا دینے والے نوجوان پر ڈالا ہوا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ تجھے وہ بزرگ ملنے آئے ہیں، فرماتے جب میں اپنے خواب میں اپنے گھر کے صحن میں آیا تو میں نے اس حالت کا بزرگ دیکھا تو مجھے دیکھ کر اس سے نفرت ہوئی، مجھے دیکھ کر اس سے نفرت ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ابن تیمیہ ہوں، میں ابن تیمیہ ہوں، اور میری یہ حالت اس لیے ہوئی ہے میں نے جو بدعتوں کا دروازہ کھولا ہے، اہل اللہ، اللہ والوں اور بارگاہ نبوت کے بارے میں جو بے باک قلم چلایا ہے، تو اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ اور یہ جو ساتھ نوجوان ہے مجھے سہارا دینے والا، یہ میرا عمل صالح ہے، یہ میرا عمل، اور وہ عمل صالح کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ وہ عمل صالح بھی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار کی جلد نمبر 3 میں ذکر کیا کہ ابن تیمیہ نے ایک تفصیلی فتویٰ لکھا، اور اس فتوے میں یہ تفصیلات کے ساتھ پورے زور آور دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا کلمہ پڑھنے والا ہو تب بھی واجب القتل ہے، اور اگر کلمہ نہ پڑھنے والا ہو تب بھی واجب القتل ہے۔ گویا کہ اس نے اپنے لفظوں میں یہ نعرہ لگا دیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، بولیں گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ اس نے 20 دلائل دیے اس بات پر کہ گستاخی رسول کرنے والا۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا جملہ بولا جس سے اس کا مقصد گستاخی نہ تھا لیکن اس جملے کا مطلب گستاخی بنتا تھا تو اس کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کی نزاکت کو دیکھا جائے گا، اور اس کو واجب القتل قرار دیا جائے گا۔ تو اس کا عمل صالح یہ تھا کہ اس نے فتویٰ لگایا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس وجہ سے وہ عمل صالح اس کو تھامے ہوئے تھا، اور جو بارگاہ رسالت میں بے دریغ قلم چلایا، جو بدعات کا دروازہ کھولا، تو اس کی وجہ سے وہ شکل بدنما تھی۔ تو یہ ابن تیمیہ کا مختصر تعارف ہوا۔ اس کا شاگرد ابن قیم، اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب الروح۔ کیا نام ہے؟ کتاب الروح۔ تو اس کتاب الروح میں یہی حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی روایت ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت تو راضی نہیں اس بات پر کہ انت عیش حمیدن، تیری زندگی قابل تعریف ہوگی، وتقتل شہیدن، اور جب تجھے موت آئے گی تو تجھے موت شہادت کی موت آئے گی، وتدخل الجنت، اور اے میرے ثابت بن قیس کیوں روتا ہے جہنم کے خوف سے، تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد، یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب صدیق اکبر کا بھیجا ہوا لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑ رہا تھا تو اس لشکر میں حضرت ثابت بن قیس بھی تھے، حضرت ثابت بن قیس بھی تھے، اور وہیں پر جم کر لڑے، اور اتنا جم کر لڑے کہ پہلے اپنے لیے گڑھا کھودا، اپنے آپ کو گڑھے میں ڈالا، اور پھر گڑھے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو گڑھے میں ڈال کر اب دشمن پر تیر برسانے لگے، اور یہ اس لیے کیا کہ اگر میری فوج کے قدم اکھڑ بھی جائیں
تو میں میدان جنگ سے بھاگوں نہیں، مصطفیٰ کی عظمتوں کے خلاف انگلی اٹھانے والے مسلمہ کذاب کا لشکر کے ساتھ لڑتا لڑتا یا ان کا صفایا کر دوں یا آپ شہید ہو جائیں۔ سو اسی موقع پر حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے، حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خبر سچی ہوئی کہ اے میرے ثابت تو شہید ہوگا، تو شہید ہوگا۔ ٹھیک، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ مارے تو گئے ہیں، لیکن دیکھو جی ان کے بارے تو قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، لہذا اس شان نزول کی روشنی میں ان کا انجام بہتر نظر نہیں آتا۔ تو میرے رب نے وہ بھی دلیل دے دی، اس اعتراض کا بھی حل کر دیا۔ جب حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، اس جنگ میں حضرت ثابت نے ایک قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، قیمتی زرہ۔ آپ شہید ہو گئے تو ایک مسلمان شخص نہیں، حضرت ثابت کی وہ قیس جو زرہ تھی وہ چرا لی اور اپنے خیمے میں ایک جگہ پر چھپا دی۔ حضرت ثابت ایک صحابی کو خواب میں ملے اور خواب میں مل کر کہنے لگے جاؤ، پہلے اسے کہا، اس خواب کا ذکر ابن قیم نے کتاب الروح میں کیا اور کتاب الروح سے اسے پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن میں نقل کیا اور کتاب الروح سے اسی واقعے کو روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بھی نقل کیا اور فرمایا کہ حضرت ثابت بن قیس صحابی رسول کو خواب میں ملے اور اسے کہا کہ اس خواب کو خواب نہ سمجھنا، میرا پیغام ہے، اس خواب کو خواب نہ سمجھنا، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ فرمایا فلاں شخص اس کا خیمہ فلاں جگہ ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے باہر ایک گھوڑا گھاس چر رہا ہے اور اس گھوڑے کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندھی ہوئی ہے، اس کے خیمے میں داخل ہو جانا۔ اس کے خیمے میں پشت کی جانب ایک بڑا برتن ہے، اس برتن کے اوپر اس نے اپنے اونٹ کا سامان رکھا ہوا ہے، لیکن اس برتن کے نیچے اس نے میری زرہ رکھی ہوئی ہے، اوپر اپنے اونٹ کا کجاوا رکھا ہے اور اس کے نیچے میری زرہ رکھی ہوئی ہے۔ جاؤ جا کر خالد بن ولید کو بتاؤ کہ میری وہ زرہ اس شخص کے لے لے اور حضرت ابو بکر صدیق کو وہ میری زرہ پہنچا دے اور کہے کہ میں نے فلاں فلاں شخص کا اتنا قرضہ دینا ہے، اس زرہ کو بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دے۔ اس زرہ سے میرا اس قرضے کو ادا کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ وہ قرآن نے کہا جن کو شہید انہوں نے اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیا، بالعموم شہید زندہ ہے، شہید سب بولو بل احیاء، شہید زندہ ہے، ہم مانتے ہیں زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ زندہ ہے۔ جس کو قرآن نے کہا زندہ ہے وہ ہے زندہ، لیکن اس نے اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیا۔ لیکن جس کو مصطفیٰ نے کہا کہ اے ثابت تو شہید ہوگا، تو زندہ ہوگا، خدا نے ایسا حالات پیدا کر دیے کہ اس نے اپنی زندگی کا ثبوت بھی دے دیا۔ جس کو قرآن کہے تو زندہ ہے وہ ہے زندہ، لیکن اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیتا۔ جس کو مصطفیٰ نے کہا تو زندہ ہے، تو شہید ہے، تو وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے، وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ روح میں غم بن کے رہتے ہیں، جدا ہوتے نہیں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، روح میں غم بن کے رہتے ہیں، جدا ہوتے نہیں. تو میرے دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ عالم برزخ میں جانے والے عالم دنیا کے حالات سے باخبر رہتے ہیں. عالم دنیا کے حالات سے باخبر رہتے ہیں. وہ خبر دیں یا نہ دیں، اپنی باخبری کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن وہ رہتے باخبر ہیں. لیکن اس سے جو ہمارے موضوع پر دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس حدیث کی روشنی میں نبی کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ نبی غیب کی خبر دینے والا. نبی کسے کہیں گے؟ سب بولو. نبی کا معنی ہے صرف خبر دینے والا نہیں، کیونکہ خبریں تو ہم بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. جو خبر دے گا وہ نبی ہو جائے گا. خبریں تو ہر روز ٹی وی پہ چلتی ہیں، تو جتنے خبر دینے والے ہیں وہ نبی ہو گئے. خبریں تو اخبار میں بھی لکھی ہوتی ہیں، خبر دینے والا نہیں، بلکہ یوں کہو کہ نبی اسے کہیں گے جو زمین پہ بسنے والوں کو آسمان کی خبر دے، جو عالم شہادت میں رہنے والوں کو عالم غیب کی خبر دے، جو عالم دنیا پہ رہنے والوں کو عالم عقبہ کی خبر دے، اسے نبی کہیں گے. اسے نبی کہیں گے. نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مرنے والا حضرت ثابت آنے والی زندگی کیسی ہوگی. فرمایا محبوب نے کہ ان تعیش حمیدن، اے میرے ثابت تیری آنے والی زندگی بھی قابل تعریف ہوگی. یہ غیب کی خبر نہیں. وتقتل شہیدن، اور تجھے شہادت کی موت ملے گی، یہ غیب کی خبر نہیں. وتدخل الجنت، ثابت تو جنت میں جائے گا، یہ غیب کی خبر نہیں. یہ آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ محبوب غیب کی خبریں دے رہے ہیں. پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو مرتبہ فرمایا. ایک لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. پھر فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم علی بعض، اور میرے محبوب سے اس انداز میں بات نہ کرو جس انداز میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو. جس انداز میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ ہونے دو. یہ ایک قول ہے، یہ ایک ادب ہے. اور جس انداز میں تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس انداز میں میرے محبوب سے بات نہ کرو. یہ دو حکم ہیں. کتنے حکم ہیں؟ دو حکم ہیں. جس انداز میں، اب اس انداز میں یہ ہو جائے گا کہ جو لہجہ عام لوگوں کے لیے ہے وہ لہجہ مصطفیٰ کے لیے نہیں چلے گا. جو طریقہ اور رویہ عام لوگوں کے لیے ہے وہ طریقہ اور رویہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں چلے گا. جو محبت بھرے الفاظ عام لوگوں کے لیے ہیں وہ الفاظ مصطفیٰ کے لیے نہیں چلیں گے. لہذا اگر عام لوگوں کو چچا جان، تایا جان، بزرگ، بڑے بھائی کہہ کر بلاتے ہو تو یہ الفاظ مصطفیٰ کے لیے نہیں چلیں گے. لہذا ان لوگوں کو قرآن پاک کی یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے تھی جنہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی، نبی بڑا بھائی، ہم چھوٹے بھائی، کیونکہ وہ بھی مومن ہم بھی مومن. انہیں قرآن کی وہ آیت تو نظر آ گئی جو عام لوگوں کے لیے ہے
اور یہ آیت نظر نہ آئی جو فقط ذات مصطفیٰ کے لیے ہے. انہیں یہ نظر نہ آ سکا کہ ساری کائنات کے لیے آداب، اصول اور ضابطے اور ہیں، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے اصول اور ضابطے اور ہیں. وہ الفاظ، وہ لہجے، وہ انداز نہیں چلیں گے. خدا نے تو یہ فرما دیا کہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم. اور بڑا بھائی کہنے والوں، خدا نے تو تمہیں باپ کہنے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ باپ کی شان کی بھی ایک حد ہے، باپ کے ادب و احترام کی بھی ایک حد ہے، لیکن مصطفیٰ کے ادب و احترام کی کوئی حد نہیں. جتنا مٹ سکتے ہو مٹ جاؤ، جتنا جھک سکتے ہو جھک جاؤ، جتنی عجز عاجزی انکساری لا سکتے ہو لے آؤ. مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کی کوئی حد نہیں. صرف خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا. الوہیت کے مقام سے نیچے ہر مقام مصطفیٰ کا ہے. الوہیت کے مقام سے نیچے ہر مقام مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس آیت کریمہ میں کچھ اور امور بھی قابل توجہ ہیں جن کو اگلی نشست پر تک موقوف رکھتے ہیں، لیکن یہاں صرف اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب حضرت ابو بکر صدیق کا کردار کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرتے تھے تو اتنی دبی آواز سے بات کرتے تھے کہ مصطفیٰ سنتے تھے، کوئی دوسرا سن نہیں سکتا تھا. اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے. اور دوسرا کردار یہ تھا جو روح البیان نے ذکر کیا کہ جب کوئی وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آتا تو اسے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ملتے، خود جاتے اور لوگوں کو بھیجتے اور انہیں سکھاتے کہ یاد رکھو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وہ کلام نہ شروع کریں، تم بھی کلام نہ شروع کرنا، کیونکہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ان کے بات کرنے سے پہلے بات نہ کرنا اور ان کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا اور ان کے ساتھ اس انداز میں بات نہ کرنا جس انداز میں تم اوروں سے بات کرتے ہو. وہ بادشاہوں کے وفد تھے، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ کسی دربارے سلطانی کے آداب کیا ہوتے ہیں، کسی بادشاہ کے ساتھ کن لفظوں میں خطاب کیا جاتا ہے؟ یہ نبی تھے، لیکن جو اغیار دیار غیر سے آنے والے تھے وہ تو سلطان مملکت سمجھ کر آ رہے تھے. وفد جو بن کر آ رہے تھے وہ تو درباری اصول اور ضابطے سیکھ کر آ رہے تھے. اور جن کو وفد کی صورت میں بادشاہ پوری قوم کا نمائندہ بنا کر کسی دوسرے بادشاہ، سلطان یا حاکم کے پاس بھیجتے ہیں، کیا وہ جاہل، ان پڑھ اور جڈ لوگ ہوتے ہیں؟ وہ پوری قوم کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو سفیر بن کر جاتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ بادشاہی درباروں میں کیسے بولنا ہے، انہیں پتا تھا کہ دربار سلطنت کے کیا آداب ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق انہیں یہ بتاتے تھے کہ ارے سارے بادشاہوں کے قانون اور آداب پیچھے رہ گئے، مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب ان سے آگے بڑھ گئے. یہی تو وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے جن کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا تھا صلح کے لیے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات کرو، تو جب وہ صلح کی بات کر کے گیا واپس تو اس نے جا کر بتایا قریش والو تم ان سے نہیں لڑ سکتے، تم ان سے خدا کی قسم میں نے روم کے دربار کو دیکھا، کیسر و کسرا کے دربار کے آداب دیکھے، لیکن خدا کی قسم جو ادب و احترام محمد کے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی دربار بادشاہ میں نہیں دیکھا. دیکھتے بھی کیسے ان درباروں کے آداب اور اصول اور ضابطے
اور ہوتے ہیں، وہ درباروں نے بنائے ہوتے ہیں، وہ مخلوق نے بنائے ہوتے ہیں، لیکن دربار مصطفی وہ دربار ہے جس کے آداب خالق کائنات نے بنا دیے، خالق کائنات بنا رہا ہے۔ تو ادب مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کی تعلیم دینا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو سیکھنا، سکھانا، عام لوگوں تک پہنچانا، مبارک ہو، مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اس تعلیم کے لیے، اس ادب کو پھیلانے کے لیے، اس مضمون کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ انتظام کیا کہ آج وہ سنت صدیقی پر عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ صدیق اکبر کا یہ کردار ہے کہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب آنے والوں کو سکھایا کرتے تھے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم